وہ امریکہ، وہ اسرائیل اور وہ انڈیا، یہ تینوں شیطان مل کر کفر اکٹھا ہو کر مسلم امہ پر چڑھ دوڑا ہے۔ ہماری عیدیں کیا عیدیں ہیں کہ ہم کس انداز میں عیدیں منائیں کہ آج ہر طرف سے مسلمانوں پر ظلم کی انتہا کی جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، فہم دین کورس کے نئے موضوع کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے عید الفطر، یوم تقسیم انعامات، کہ عید والے دن اللہ پاک کی بارگاہ سے مسلمانوں کے اندر انعامات کی تقسیم ہوتی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک میں یہ بات موجود ہے، فَإِذَا كَانَتْ غَدَاۃُ الْفِطْر، کہ جب فطر کی صبح ہوتی ہے، عید الفطر کی، تو بَعَثَ اللَّهُ الْمَلَائِكَ فِي كُلِّ بِلَادٍ، تو اللہ تعالیٰ ہر ایک شہر میں اپنے فرشتے بھیجتا ہے اور وہ پھر اعلان کرتے ہیں۔ اور سرکار نے فرمایا کہ یہ اعلان ساری دنیا کی مخلوقات سنتی ہے سوائے انسانوں کے، باقی مخلوقات سنتی ہے۔ اور وہ کیا اعلان ہے؟ یا امت محمد، اے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اخرجوا الی رب کریم، اپنے رب کی بارگاہ کی طرف نکلو جو تمہیں ثواب دے گا، جو تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ پھر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما جزاء الاجیر، آج کے دن جو مزدور ہے اس کی اجرت کیا ہے؟ اذا عامل عملہ، کہ جب اپنا کام مکمل کرے۔ تو صحابہ کہنے لگے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں سے بھی اللہ تعالیٰ یہ پوچھتا ہے۔ تو آگے سے فرشتے جواب دیتے ہیں، الہنا و سیدنا، اے ہمارے الہ، اے ہمارے سردار۔ اللہ کی بارگاہ میں فرشتے کہہ رہے ہیں کہ جو مزدور مزدوری کرتا ہے وہ اپنی مزدوری لینے کا خواہش مند ہوتا ہے جب وہ کام پورا کر لیتا ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ اسے اس کا اجر پورا دیا جائے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے پھر گواہ ہو جاؤ، میں نے ان مسلمانوں کو، مصطفیٰ کی امت کو، اپنے محبوب کی امت کو رضائی و مغفرتی، اپنی رضا بھی عطا فرما دی ہے اور اپنی طرف سے بخشش بھی عطا فرما دی ہے۔ اور پھر اللہ پاک فرماتا ہے یا عبادی، اے میرے بندو، سلونی، مجھ سے سوال کرو، وعزتی و جلالی، مجھے اپنے عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم کہ آج کے دن تم جو بھی مجھ سے سوال کرو گے الا آتیتکم، میں تمہیں وہ دے دوں گا۔ لا تسالونی فی اليوم الا آتیتکم، جو بھی سوال کرو گے میں تمہیں آج عطا کر دوں گا، میں تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈال دوں گا، اور میں تمہیں مسلمانوں کافروں کے سامنے کبھی رسوا نہیں کروں گا۔ واپس چلے جاؤ، میں تم سے راضی ہوں، تم مجھ سے راضی ہو جاؤ۔ فرشتے خوش ہو کر ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کیا کچھ عطا فرما دیا صرف آج کی رات ہی۔ میرے بھائیوں، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس دن خاص پروٹوکول دیا جاتا ہے، اور ہر گلی بازار میں فرشتے کھڑے ہوتے ہیں اور گلیوں میں کھڑے ہو کر وہ یہ لوگوں کو مبارکبادیں پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اس دن کو غسل کریں، اس دن کو اچھے کپڑے پہنیں، باوضو جائیں، خوشبو لگائیں، میٹھی چیز کھا کے جائیں، ایک راستے سے جائیں اور دوسرے راستے سے واپس آئیں، اللہ اکبر کی صدائیں بلند کریں، تسبیحات کی صدائیں بلند کریں۔ اور پھر جب عید کا دن ہوتا ہے، یہ آپس میں ایک دوسرے سے ملنا، ایک دوسرے کو یاد کرنا اور ایک دوسرے سے محبت کرنا، ایک دوسرے سے پیار کرنا، یہ بھی عید کی خوشیوں میں سے ایک خوشی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں، ایک اس لحاظ سے بھی بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ خوشی کس بات کی ہم منائیں جبکہ غزہ میں بچے کٹ رہے ہیں؟ خوشی ہم کس بات کی منائیں؟ عیدیں ہماری کیسی عیدیں ہیں کہ آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے؟ وہ امریکہ، وہ اسرائیل اور وہ انڈیا، یہ تینوں شیطان مل کر کفر اکٹھا ہو کر مسلم امہ پر چڑھ دوڑا ہے۔ ہماری عیدیں کیا عیدیں ہیں کہ ہم کس انداز میں عیدیں منائیں کہ آج ہر طرف سے مسلمانوں پر ظلم کی انتہا کی جا رہی ہے۔ اور ہم دعا کر سکتے ہیں، عید والے دن بھی دعا کریں، اجتماعات ہوتے ہیں، اتنے بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، ان میں دعائیں کریں کہ اللہ پاک
مسلمانوں کو عروج عطا فرمائے، اللہ پاک مسلمانوں پہ رحم فرمائے، ہماری عید کی خوشیاں واپس لوٹ آئیں، اور وہ تب لوٹیں گی کہ جب مسلمان امن میں ہوں گے، مسلمانوں کو عزتیں ملیں گی، مسلمانوں کو شانیں ملیں گی۔ میرے بھائیوں، عید الفطر میں جب اللہ کی طرف سے انعامات ملتے ہیں تو شیطان پھر بندے کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، عید الفطر کے انعامات کو وہ خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ عید الفطر کو آپ اس بات کا بھی لحاظ رکھیں کہ کہیں شیطان ہمیں گمراہ نہ کر دے، اور آج کے دن کہ جب ہم اللہ کی بارگاہ سے انعامات لینے جا رہے ہیں، ہم کہیں شیطان کے ہتھے نہ چڑھ جائیں، کہیں شیطان ہمیں عید کے دن گمراہ نہ کر دے۔ ہمارا اللہ کی بارگاہ سے جو مقام اور مرتبہ منتخب کیا گیا ہے، یقیناً عید والے دن اللہ تعالیٰ اس مقام و مرتبے کا اظہار فرماتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ یہ عید کا لفظ خوشی کے لیے آتا ہے، اور قرآن مجید کے اندر بھی اللہ پاک نے اس بات کو بیان کیا، قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ عیسیٰ ابن مریم کہنے لگے کہ اللہ ہمارے اوپر تو مائدہ نازل کر آسمان سے، جو ہمارے اگلوں کے لیے بھی ہمارے پچھلوں کے لیے بھی وہ عید بن جائے، خوشی کا ذریعہ بن جائے اور نشانی بن جائے، اور اللہ ہمیں رزق عطا فرما، تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ اب یہاں پر ایک خوشی کا معنی عید کا بتایا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، عید کا دن خوشی کا دن بھی بنائیں، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے انعامات کا دن ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ عید والے دن آپ لوگوں سے لڑنا شروع کر دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے رشتہ داروں کو تنگ کرنا شروع کریں، پھر خوشی نہیں رہے گی۔ خوشی تب بنے گی کہ جب آپ عید کو عید رہنے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عید الفطر کی خوشیاں عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔